جس طریقے سے بچیوں کا کڈنیپ کیا جا رہا ہے، بچیوں کے ساتھ غلط کام کیا جا رہا ہے، بچیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آخر ایسا کون سا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس طریقے کو اختیار کر کر ہم اپنی بچیوں کے صحیح طریقے سے حفاظت کر سکیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ پہلے کہ میں اپنی بات کی شروعات کروں، ایک گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ اسکرین میں جو نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں یا اسکرین میں جو چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، خدا را اس کو نوٹ کریں، اپنی بچیوں کو نوٹ کروائیں، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بھی طریقے کی پریشانی یا کسی بھی طریقے کی مصیبت میں اس چیز کا سہارا ضرور بھی ضرور لیں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کل آپ نے بھی یہ نیوز سنی ہوگی نا کہ دلی میں 1 جنوری سے لے کر 15 جنوری تک صرف 15 دنوں میں 800 لوگ غائب ہوئے ہیں، اور ان 800 لوگوں میں 571 لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ان 571 لڑکیوں میں بھی سب سے زیادہ تعداد جن کی ہے وہ ہے 12 سے 18 سال کی بیچ کی عمر کی لڑکیاں جو غائب ہوئی ہیں۔ جامع مسجد، لال قلعہ، چاندنی چوک، یہاں سے زیادہ تر لڑکیاں غائب ہوئی ہیں۔ استقبال ایک مرتبہ پھر آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس مشہور خبر کی جو اس وقت سوشل میڈیا پر اور نیوز چینلوں پر آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ دلی میں 800 لڑکیاں غائب ہوئی ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اتنے لوگ کیوں غائب ہو رہے ہیں، اور جو غائب ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور کون ایسے لوگ ہیں جو ان کا کڈنیپ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم و تربیت دی، قرآن نے ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی، اور قرآن کی وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس کو ہم نے چھوڑا اور چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری گھر کی بچیاں، آج ہماری گھر کی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں نا کہ جامع مسجد سے تقریباً ایک نیوز کے مطابق 300 لوگ کا یا 500 لوگوں کا اپہرن ہوا ہے، کڈنیپنگ ہوئی ہے۔ تو آپ جان سکتے ہیں کہ ان کا تعلق کس مذہب سے ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ قرآن کی وہ کون سی تعلیم تھی جسے ہم نے فراموش کیا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی ایسی تعلیم دی کہ جس تعلیم کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور آج نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے گھر کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں اخیر تک بنے رہیں تاکہ آپ بھی جان لیں کہ وہ قرآن کی کون سی تعلیم ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا رہبری اور کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں قرآن کی تعلیم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ تک پہنچاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میں وہ چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے تاکہ بہت سارے لوگ ویڈیو اسکپ کر دیتے ہیں، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیا کیا کرنی چاہیے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ایک تصویر میں آپ کو اور دکھاؤں گا کہ لوگ کس قدر خودغرض ہو چکے ہیں اور کس قدر لوگوں میں حیوانیت آ چکی ہے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے کی بات کریں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات بھی جانیں گے۔ دلی NCR یا دلی کے جہاں بھی بارڈر لگتا ہے اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس بات کو ذرا دھیان سے سن لیں۔ دلی میں ہر دن 80 سے 90 لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، جن میں بچے، عورتیں اور لڑکیاں اسپیشلی ہی ہیں۔ تو آپ سبھی کو میں آج کچھ سیفٹی پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو مہیلاؤں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ جب بھی آپ کا بچہ، بیٹی یا بہن گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنی لائیو لوکیشن کسی فیملی ممبر کے ساتھ یا کسی بھی آپ کے نون کے ساتھ آپ شیئر کر کے نکلیں۔ دوسرا، رات کو اندھیرے میں باہر نہ جائیں۔ اگر آپ کوئی کیب یا ٹیکسی بک کرتے ہیں تو کسی ٹرسٹڈ پلیٹ فارم سے ہی کیب یا ٹیکسی بک کریں، اور اس ٹیکسی والے کا نمبر، نیم پلیٹ جو ہوتی ہے، پیچھے نمبر پلیٹ ہوتی ہے، اس کا فوٹو کلک کر کر اپنے کسی نون کو ہمیشہ بھیج کر رکھیں۔ اسکرین پر دکھائی دے رہے کچھ نمبرز جو آپ کو ایمرجنسی میں کام آئیں گے، پولیس کا نمبر ہے، مہیلا سہایتا کا نمبر ہے، چلڈرن سیفٹی کا نمبر، ان کے اوپر کال کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی انجان ویکتی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ترنت 100 نمبر پر کال کر کر یا 112 نمبر پر کال کر کر پولیس کو اس کی سوچنا دے، تاکہ پولیس جلدی سے جلدی آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور ہاں، ڈائل 112 انڈیا ایپ، اس کو ہمیشہ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں۔ اس میں وومن سیفٹی کا ایک فیچر ہوتا ہے، جیسے آپ اس پر کلک کریں گے ترنت الرٹ پولیس کے پاس چلا جائے گا اور آپ کی سہایتا کے لیے پولیس کو بھیج دیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے جو دلی NCR میں رہتے ہیں، انڈیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، کیونکہ سیفٹی کا ایشو تو ہر جگہ ہی ہے۔ جے ہند، جے بھارت۔ جی ہاں، یہ تو پولیس کے ریکارڈ کے مطابق 800 لوگ غائب ہوئے ہیں نا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کڈنیپنگ ہو جاتی ہے، جن کا اپہرن ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود اس پر FIR نہیں لکھی جاتی، اسے کڈنیپنگ کی رپورٹ نہیں لکھی جاتی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا قتل کر دیا جاتا ہے اور لاش تک نہیں ملتی۔ اور یہ صرف دلی کی بات نہیں ہے کہ دلی میں 800 لوگ غائب ہو چکے ہیں، نہ صرف دلی کی بات ہوتی تو کوئی اور بات ہوتی، یہ پورے دیش کی بات ہے کہ پورے دیش میں کس قدر ہماری گھر کی بچیاں غیر محفوظ ہیں۔ صرف ایک دھرم کی نہیں،
کوئی دھرم بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایک تصویر میں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں، اس تصویر میں لوگوں کی حیوانیت اور لوگوں کی ضمیر کو آپ دیکھیں کہ کس قدر لوگوں کی ضمیر مر چکی ہے اور انسان کس قدر خود غرض ہو چکا ہے۔ کہ ایک تصویر آپ کے اسکرین میں ہے کہ سی سی ٹی وی کا ایک فوٹیج ہے کہ بیچ سڑک سے، بیچ چوراہے سے جہاں اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک لڑکی کو کچھ لوگ آتے ہیں اور اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی ضمیر دیکھیے کہ کوئی انہیں روکنے کی کوشش تک نہیں کرتا۔ روکنا تو دور کی بات ہے، مجھے لگتا ہے شاید پولیس کو کسی نے خبر بھی نہیں دی ہوگی۔ یہ لوگ اتنے زیادہ مر چکے ہیں، ان کی ضمیریں ختم ہو چکی، ان کے اندر کا انسان مر چکا ہے، اور انسان کس قدر خود غرض ہو چکا ہے۔ جبکہ قرآن ہمیں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بخشی، کسی ایک انسان کو اس قدر مصیبتوں سے بچایا، اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی، اس نے پوری انسانیت کو مصیبتوں سے بچایا۔ تو یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس تعلیم کو ہم نے فراموش کر دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی ارشادات اور کون سی رہبری تھی کہ جس رہبری اور جس ارشاد کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے آج نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہماری گھر کی بچیاں غیر محفوظ ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں قرار اور سکون کے ساتھ بیٹھو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں لوگ بے لگام گھوڑے کی طرح گھوما کرتے تھے کہ ان کو کوئی کہا پوچھنے والا نہیں تھا، اس قدر نہ بھولا کرو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کو فراموش کر دیا، اور مسلمان گھومنے کے نام پر، عیاشی کرنے کے نام پر اپنی بچیوں کو، جوان بچیوں کو بغیر کسی محرم کے، یعنی ان کے ساتھ نہ ان کا بھائی ہے نہ ان کا کوئی شوہر ہے، کسی محرم کے بغیر اس طریقے سے روانہ کر دیتے ہیں کہ ہاں دوستوں کے ساتھ، اور دوست بھی وہ ہوتے ہیں جو غیر محارم ہوتے ہیں، دوست بھی وہ ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے یا تو اس کی عزت لوٹ لی جاتی ہے یا پھر اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، ہم اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل، بہت اچھی بات ہے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن بھروسہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اسلام عورتوں کو عزت، پروٹیکشن اور ڈگنیٹی، تینوں چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ جو حجاب اور برقعے کو جو لوگ عیب اور قید سمجھتے ہیں نا، قرآن در حقیقت لوگوں کے لیے، خاص طور سے لڑکیوں کے لیے ایک سیفٹی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو بغیر محرم کے باہر نہ بھیجیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر ہماری بچیاں باہر جاب کرتی ہیں، باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ موبائل تو دیتے ہی ہیں، ان کا لائیو لوکیشن اپنے موبائل میں ضرور رکھیں۔ اور لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی عزت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں، جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، جن کو آپ کی فکر ہوتی ہے، ان کو بتا کر جائیں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، فلاں کے ساتھ جا رہے ہیں، فلاں وقت کے لیے جا رہے ہیں، فلاں کام سے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری انفارمیشن آپ کو دے کر جانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ بغیر ضرورت کے ہمیں ٹریول نہیں کرنے چاہیے، بغیر ضرورت کے ہمیں سفر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی چیزوں سے ہمیں، ایسی جگہوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ایسی جگہوں سے ہمیں بچنا کی ضرورت ہے جہاں پہ گنڈے موالی رہتے ہوں۔ اور آپ کے اسکرین میں جو نمبر چل رہے ہیں، شروع سے میں ویڈیو میں چلا رہا ہوں، اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیں۔ جہاں پہ بھی آپ کو ایسا محسوس ہو، فوراً پولیس کو کال کریں، اس نمبر پہ کال کریں اور اپنی ساری پریشانی ضرور بتائیں۔ میری بہنوں، اسلام میں لاپرواہی گناہ ہے، ہمیں سارے طریقے اختیار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنی بہنوں تک، اپنے ان لوگوں تک جن کی فکر آپ کو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیف رہیں، تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔